بادشاہ کے 3 خواب۔ کسی زمانے میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو عقل مند اور بہادر تھا۔ ایک رات اس نے عجیب خواب دیکھا جس نے اسے بے حد پریشان کر دیا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروا دیا، جو شخص میرے خواب کی صحیح تعبیر بتائے گا اسے خزانے سے نوازا جائے گا، لیکن اگر وہ غلط نکلا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بہت سے درباری، عالم اور نجومی آئے، مگر کوئی بھی بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکا۔ شہر میں ایک غریب مگر عقل مند نوجوان رہتا تھا جس کا نام ملک تھا۔ جب اس نے بادشاہ کے اعلان کے بارے میں سنا تو وہ جان گیا کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، اور شاید اس کا راز کہیں دور چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ جنگل کی طرف نکل پڑا، جہاں کہا جاتا تھا کہ ایک دانا بزرگ رہتے ہیں جو ہر مشکل کا حل جانتے ہیں۔ ملک کئی دنوں تک جنگل میں بھٹکتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن اس کی ملاقات ایک بزرگ درویش سے ہوئی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ذکر خدا میں مشغول تھے۔ ملک نے ادب سے سلام کیا اور کہا، بابا جی، میں ایک بڑے راز کی تلاش میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، مگر ان کی تعبیر کوئی نہیں جان سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ اگر آپ میری تعبیر بتانے میں مدد کریں گے تو میں آپ کو انعام کا آدھا حصہ دے دوں گا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، بتاؤ کہ بادشاہ کے خواب کیا ہیں۔ ملک نے خواب بیان کیا۔ اس نے دیکھا کہ محل میں اس کے تخت میں دراریں پڑ رہی ہے۔ بزرگ نے پہلا خواب سن کر کہا، یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ بادشاہ کی سلطنت اندر سے کمزور ہو رہی ہے، اور اگر اس نے انصاف نہ کیا تو بغاوت ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر ملک خوش ہوا اور فوراً بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو وہ حیران رہ گیا، مگر اسے تعبیر درست لگی، اس لیے اس نے خوش ہو کر ملک کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ مگر ملک نے بزرگ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا جس میں اس نے اپنے دانتوں کو جھڑتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ نے ملک کو بلایا اور اپنا خواب بیان کیا۔ ملک نے تعبیر کے لیے بادشاہ سے 2 دن کے وقت کی اجازت طلب کی اور وہاں سے پھر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ بزرگ سے دوسرے خواب کی تعبیر جان سکے۔ دوسرے خواب کی تعبیر جاننے کے بعد بزرگ نے کہا، یہ خواب بتاتا ہے کہ بادشاہ کے تمام قریبی رشتہ دار اس کی زندگی میں ہی مر جائیں گے۔ اب ملک جان چکا تھا کہ بزرگ واقعی بہت دانا ہے، مگر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں دوسری تعبیر سیکھ لوں اور بزرگ کو مار دوں تو سارا انعام میرا ہو جائے گا۔ ملک نے موقع دیکھ کر خنجر نکالا اور بزرگ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر بزرگ شدید زخمی ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ ملک نے فوراً دربار میں جا کر یہ تعبیر بتا دی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے مزید احتیاط برتنے کا فیصلہ کیا اور ملک کو مزید انعام دینے کا حکم دیا، مگر ملک ایک بار پھر بزرگ کو اس کا حق نہ دیا۔ تیسرے دن بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا۔ اس نے ملک کو بلایا اور اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے خود کو جنگل میں تنہا بھٹکتے دیکھا۔ ملک بہت گھبرا گیا۔ اگر اب اس نے اس خواب کی تعبیر غلط بتا دی تو بادشاہ اسے سزائے موت سنا دے گا۔ جب وہ تعبیر جاننے دوبارہ جنگل میں پہنچا تو اسے وہیں بزرگ بستر پر پڑے ملے۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے معافی مانگی۔ بزرگ نے اسے معاف کر دیا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ ملک نے بادشاہ کے تیسرے خواب کا ذکر کیا۔ میں اس کی تعبیر جاننے نکلا تھا اور بہت ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں نے تیسرے خواب کی تعبیر غلط بتا دی تو بادشاہ مجھے سزائے موت سنا دے گا۔ پھر بزرگ نے ملک سے بادشاہ کا خواب پوچھا۔ ملک نے کہا کہ بادشاہ نے خود کو جنگل میں تنہا بھٹکتے دیکھا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ کے تیسرے خواب کی تعبیر، بادشاہ کو چاہیے کہ انصاف سے کام لے اور اپنی رعایا کا خیال رکھے اور گھمنڈ تکبر سے بچے، ورنہ وہ تنہا رہ جائے گا۔
یہ تعبیر لے کر ملک بادشاہ کے پاس پہنچا اور تعبیر سنائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور ملک کو اپنا مشیر وزیر بنانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ملک نے جنگل کی طرف دوڑ لگائی اور سارا انعام بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا۔ مگر بزرگ نے کہا کہ میں ان انعام اور مال کا کیا کروں گا؟ جاؤ یہ سلطنت کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کر دو۔ ملک شرمندہ ہوا اور پھر سے بزرگ سے معافی مانگی۔ بزرگ نے کہا کہ یہ ہونا ہی تھا، اگر تم یہ سب نہ کرتے تو 30 خواب کی تعبیر پوری نہ ہوتی۔